بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکے بعد دیگر 9 غلاموں اور کئی لونڈیوں کو ظالم قریشیوں سے خرید کے آزاد کر دیا۔ وہ سب اپنے پرانے آقاؤں کے بے شمار خداؤں کو چھوڑ کے ایک اللہ کے ماننے کا اقرار کر بیٹھے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے انہوں نے اتنے خداؤں کے مقابلے میں ایک اللہ کو چنا۔ وہ سمجھتے تھے ہم نے تو صرف ایک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چنا، پھر جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اسے تسلیم کیا۔ مکہ کے اشرافیہ کے چوٹی کے سرداروں نے ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں ایک مجلس کی۔ طے کیا کہ اب کوئی شخص اپنا غلام یا اپنی لونڈی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بیچے گا۔ یوں ہی ہوا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ابو جہل کی کنیز تھیں، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، اسے ابو جہل نے کئی طرح کی جسمانی اذیتوں کے بعد ایک دن عین خانہ کعبہ کے سامنے لا کر اس کے پیٹ میں نیزہ مار کے شہید کر دیا۔ وہ پہلی عظیم خاتون ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی سچائی میں اس بے رحمی میں بے گناہ ماری گئیں۔ ابو جہل اسے لات اور عزا کو ماننے کو کہتا، وہ کہتیں اللہ اکبر۔ ابو جہل کی مکار تھرتھراتی آنکھیں خون لینے پہ اتر آئیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سمے بھی ابو جہل کے پاس آئے اور کہا جتنے دام چاہے لے لو، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دو، نہ مارو۔ وہ کہتا میری مرضی، یہ میری کنیز ہے، میرے قبیلے سے ہے، تم کون ہو؟ میں نہیں بیچتا۔ وہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نحیف ٹوٹے جسم سے جو سننا چاہتا تھا وہ نہ سن سکا۔ لات، عزا اور حبل کے جواب میں اسے ایک ہی جواب ملتا، اللہ اکبر۔ ابو جہل نے جہالت کے باپ کو بھی مات کر دیا۔ معصوم سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ خدا کے اس صحن میں لا کر مار دیا جہاں چیونٹیوں کو بھی مارنے کا حکم نہیں ہے، جو امن اور فلاح کی تسلیم شدہ جگہ ہے، جس کا احترام ابو جہل اور اس کا سارا قبیلہ بنو مخزوم بھی کرتا تھا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کی عورتوں کی ہمیشہ داد رسی کرتی آئی تھیں، دایا گیری کے کام کی ماہر تھیں۔ قریش کے بیشتر قبیلوں کے بچے اس کے ہاتھوں جنم لے کر دنیا میں آئے تھے۔ ابو جہل کا اپنا بیٹا اکرمہ بھی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پیدا ہوا تھا۔ مکہ کی عورتوں نے بھی اس پتھر دل انسان نما شخص ابو جہل سے التجائیں کیں کہ سمیہ کو نہ مارو، مگر اس نے مار دیا عین کعبہ کے دروازے کے سامنے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھائل کر کے پھینک دیا۔ اس کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی دن تک رسیوں سے باندھ باندھ کے مارتا رہا۔ عمار کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان تمام تر وسوسوں سے پاک تھا، مگر جان بچانے کی خاطر ایک دن ماں کی طرح سر پہ منڈلاتی موت کو دیکھ کے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے خداؤں کے لیے بھی اپنے منہ سے 2 بول کہہ دیے۔ ابو جہل نے اس کو چھوڑ دیا، وہ اسے شاید اپنی فتح سمجھا ہوگا۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تو پہلے سے بھی زیادہ مسلمان تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کے اس نے سارا واقعہ بتایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ عمار نے کہا میں نے صرف جان بچانے کی خاطر وہ کہا تھا۔ میرا ایمان میرے دل اور میری روح میں انتہائی پختہ تھا اور ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اچھا کیا، آئندہ کبھی ایسا موقع آئے تو ایسے ہی جان بچانا۔ آسمان سے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تائید کر دی۔ آسمان سے آیت اتری، جس شخص پہ زبردستی کی جائے اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو تو اس پر کچھ گناہ نہ ہوگا۔ قرآن سورۃ نحل۔ انسانی جان کی قدر اور توقیر کے لیے انا کے مارے جہالت میں اٹے ظالموں سے بچنے کی سبیل دے دی گئی۔ یہی عمار بن یاسر ہیں جو بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی اور پیارے ساتھی رہے۔ کئی معرکوں میں بعد میں انہیں سپہ سالار بنا کے بھیجا گیا۔ انہی کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ انہیں ایک باغی گروپ شہید کرے گا۔ یوں ہی ہوا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے برسوں بعد چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے،
ابو سفیان بن حرب کے بیٹے کی فوج نے انہیں شہید کر دیا۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔